بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم کی رات شہزادہ قاسم کی شب ولادت ہے، بہت بڑی رات ہے، بہت بڑی رات ہے۔ مولا حسن کے گھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑی، رحمتوں کے ساتھ یہ کربلا کا دولہا دنیا میں آیا۔ دوستو، شعبان یہ اتنا برکتوں والا مہینہ ہے، اتنا رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں پہلی تاریخ سے لے کے 7 تاریخ تک 7 تک صرف کربلا والوں کی ولادتیں ہوئی ہیں، اور جن سے کربلا کا ریلیشن ہے ان کی ولادتیں، کربلا کے شہیدوں کی ولادتوں کا مہینہ ہے 7 شعبان تک۔ میں ابھی بتاؤں گا۔ پھر 15 شعبان وارث کربلا، وارث مولا حسین، خون حسین کا بدلہ لینے والا ہمارا مظلوم امام جو پردے غیبت میں ہے، فرزند مظلوم بی بی زہرا، اللہ میرے مولا کو سلامت رکھ اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو مولا کے صحیح ناصروں میں شمار کر کہ ہم ایسی مولا کی نصرت کریں کہ جیسے مولا ہم سے چاہتا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو آج جو محفل رکھی ہے اس شہید سے یہ منسوب ہے جس کا نام قاسم ابن حسن ہے۔ شب 7 ماہ شعبان، میں نے ابھی کہا کہ شعبان کا مہینہ ایک ٹوٹل رحمتوں کا مہینہ ہے۔ ویسے ہر مہینے رحمت کا ہے، میں یہ نہیں بتا کہ اس مہینے میں رحمت نہیں ہے، اس مہینے، لیکن بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے اللہ نے۔ جیسا 12 مہینوں میں 3 مہینے ایسے، رجب، شعبان اور رمضان، اللہ نے اس کو چن لیا۔ جیسا ویک ڈیز میں 1 ویک میں تھرسڈے اینڈ فرائیڈے، تھرسڈے پھر شب جمعہ پھر جمعہ، یہ اللہ نے اس کو چن لیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے رحمتیں، یہ کرم ہے پروردگار کا، وہ اتنا مرسیفل ہے، اتنا مرسیفل ہے کہ اس نے ہم کو ایک موقع دے رہا، ہم کو ایک چانس دے رہا کہ ٹھیک ہے تم گناہ کرے نا تو ان دنوں میں آ کے معافی مانگ لو اور پھر جسٹ اسٹاپ اٹ، اپنے آپ کو کلین کر لو۔ کلین کرنے کا مہینہ شعبان، ٹوٹل کلین کرنے۔ اس کی برکتیں دیکھیں بھی، میں شہزادہ قاسم کے اوپر آتا ہوں کہ ان کی زندگی کیا ہے۔ تو پہلے تھوڑا سی اس کی برکتیں بتا دو کہ پہلی شعبان شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے مہینے کا آغاز ہو رہا، بی بی کا برکتوں سے رحمتوں سے یہ مہینے کا آغاز، میری شہزادی جو باپ کے لیے زینت بن کر آئی اس بی بی کا، جو شریکت الحسین ہے، جو شریک کار حسین، کہ جس کی وجہ سے کربلا زندہ رہ گیا۔ 2 ایسی پرسنالٹیز ہیں کہ جس کی طرف سے کربلا زندہ رہ۔ میں بہت بڑی بات بول رہا، غور سے سننا۔ مدینے سے کربلا تک مولا حسین کا کنٹریبیوشن ہے، مدینہ منورہ سے کربلا تک مولا حسین کا کنٹریبیوشن ہے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، 2 پرسنالٹیز، ایک ہمارا چوتھا امام، امام زین العابدین علیہ السلام جو اس مہینے میں 5 کو جن کی ولادت تھی، اور میری شہزادی زینب سلام اللہ علیہ جو پہلی شعبان کو جس کی ولادت، یہ دونوں نے کربلا کو زندہ کر دیا۔ ورنہ یزید ظالم چاہتے تھے کہ کربلا دفن ہو جائے، اس کو دفن نہیں ہونے دیا، بلکہ یہ 2 پرسنالٹیز نے کربلا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اور آج جو کربلا زندہ ہے وہ یہ دونوں پرسنالٹیز کی طرف سے زندہ ہے۔ وعدہ اللہ کا ہے، لیکن ظاہری طور پہ جو کام کیا یہ دونوں بیوی، ایک مظلوم بیوی نے، ایک چوتھے امام نے۔ اور پھر 3 شعبان سب کو بتایا، پوری دنیا کو، کہ مظلوم امام سے منسوب تھی کہ اس دن شعبان کا آغاز ہی ہوا 3 شعبان کا، کہ مولا حسین دنیا میں آئے، پہلا قدم، پہلا سٹیپ رکھا زمین کے اوپر، ہزاروں سال پرانے مریض کو معاف کر دیا، زندگی دے دی اس کو۔ آپ نے غور کیا؟ ہزاروں سال پرانا ایک مریض میں واقعہ نہیں پڑ رہا، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، میں شہزادہ قاسم پہ جانا ہے مجھے۔ ہزاروں سال پرانے ایک مریض کو، ایک بیمار کو جس سے اللہ ناراض تھا، اس کو اللہ سے راضی کروا دیا، اس کے اوپر رحمت کو نازل کر دیا۔ آتے ہی آتے مولا حسین نے رحمت کرنا۔ تو اب آپ سوچو، اگر مولا حسین نے فطروس کو زندگی دی، آپ کو نہیں دے سکتے؟ ساری طاقتیں میرے مولا حسین کی ہیں، مظہر اوصاف خدا۔ تو صرف یہ ڈیٹس تو گزر گئی، پہلی شعبان سے ڈیٹس گزر رہے، اینڈ وی آر جسٹ انجوائنگ کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے، بس کافی ہے؟ نہیں۔ جیسے پہلی شعبان میں شہزادی زینب کی تاریخ تھی، تو بی بی زینب کی زندگی کا وہ سیکریفائس کو اپنے پاس لینا ہے، بی بی کی زندگی کا جو ایثار تھا وہ اپنے پاس لینا ہے۔ کچھ نہیں کیا، ہم نے مبارکباد دی 1.5 سال، یہی پرابلم چل رہا کہ دن گزر جا رہے، ہمارے پاس رحمت آ رہی لیکن رحمت کو لینا نہیں ہے، ہم چھوڑ دے رہے۔ مولا حسین کی زندگی کا کتنا امپورٹنٹ تھا کہ آتے ہی آتے مولا نے عطا کیا، کتنا لیا۔ میں یہ سوال کر رہا کہ 3 شعبان کو ہم نے کون سا ایسا کام کیا جسے میرے مولا حسین نے کہا کہ آج تو نے میری زندگی کا وہ کام کر دیا۔
یہ چیزیں دیکھنا. اسی طرح شہزادہ قاسم پہ وقت بتاؤں گا. یہ سب سے بڑی چیز ہے دوستو. پلیز تھوڑی سی بیداری لاؤ, تھوڑی سی اویئرنیس کو پیدا کرو. مولا حسین نے جب معاف کیا تو کیا ہم نے بھی کسی کو معاف کیا ہے 3 شعبان کو؟ میرا سوال ہے. سفینۃ النجات کے اوپر شہزادہ قاسم کی ولادت کی محفل پڑا, 3 شعبان گزر گئی, اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ مولا حسین نے معاف کیا. سب کو پتا, سب کو پتا, ایوری بڈی نوز کہ فردوس کو حسین نے زندگی دی ہے معاف کروا کے. ہم نے کتنے لوگوں کو معاف کیا؟ بامبے میں کسی کو معاف کیا؟ کسی اپنے بھائی کو معاف کیا؟ کسی اپنی بہن کو معاف کیا؟ کسی سے محبت سے بات کی 3 شعبان کو؟ مولا حسین کی سب جانتے ہیں کہ بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے کربلا والے. یہ پورا مہینہ کربلا والوں کا. تو کیا 3 شعبان کو کسی یتیم کو, کسی بھوکے کی بھوک کم ختم کی؟ کسی کے گھر پہ کھانا دیا کسی یتیم بیوہ کو, مسکین کو, غریب کو؟ ویری سیڈ, ویری سیڈ. اسی لیے شعبان کی برکتیں نہیں آ رہی ہمارے پاس. ابھی بھی چانس ہے, ابھی بھی چانس ہے. کتنے ایسے یتیم ہوں گے بمبے میں, کتنے ایسے غریب ہوں گے. لوگوں کو بتا کے مت دو, ٹیلی فون کر کے مت دو, خاموشی سے دے دو. کسی ایک بھوکے کو حسین کے نام پہ کھانا کھلا دو. یہ مولا حسین کا مہینہ ہے نا, کربلا والوں کا مہینہ ہے نا. شہزادہ قاسم 3 دن بھوکا پیاسا تھا. جناب قاسم کے نام پہ کسی کو کھانا دے دو. کسی یتیم کو, یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو. ایک اچھا لباس کسی یتیم کو, بیوہ کو دے دو. ایک اچھی ساڑی دے دو, ایک اچھی شرٹ دے دو کسی کو. یہ ہے اصل کنٹریبیوشن. خالی بیٹھ کے لائٹنگ لگا کے, میں لائٹنگ کے خلاف نہیں, بہترین سیلیبریٹ کرنا, گرینڈ سیلیبریشن کرو. گھر کو دلہن بنا دو, فلاور سے, لائٹس, جو تم کر سکتے. مولا حسین کے لیے کربلا والوں کی برتھ ڈے ہے تو گرینڈ طریقے سے سیلیبریٹ کرو, گرینڈ طریقے سے, کہ دنیا کو پتا چلے کہ ہمارے سید و سردار کی برتھ ڈے. شعبان ہمارے سید و سردار کا مہینہ, کربلا والوں کا مہینہ. لیکن اس کے ساتھ کسی یتیم کو بھی کر دو, کسی غریب کو حسین کی. اس لیے کہ کربلا والے بھوکے پیاسے شہید ہوئے تھے. کسی کی بھوک کو ختم کرو دوستو, تو اللہ تمہارے رزق کو کھول کے رکھے گا 1 سال تک. اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا. if you do something for that. ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہے کہ زندگی ایسی گزر جائے گی, پتہ بھی نہیں چلے گا. دوسری چیز, مولا حسین نے اپنی زندگی کے, ان کے لائف کا جب لاسٹ ڈے آیا تھا عاشورے کے دن, اس وقت بھی ایک بہت بڑے گناہگار کو حسین نے معاف کر کے ہمیشہ کے لیے اس کو حر بنا دی. 2 معافی کے بیچ میں میرے مولا حسین کی زندگی ہے. دنیا میں آئے, فطرس کو زندگی دی, زندگی کا آخری دن آیا, حر کو زندگی دے دی. تم بھی کسی کو زندگی دو, تم بھی کسی کا خیال رکھو, تم بھی کسی کو معاف کر دو. یہ ایرگنٹ بن کے زندگی گزارنا, یہ یزید کی فطرت ہے. یزید بڑا ایرگنٹ تھا, شیطان بڑا ایرگنٹ تھا, غرور اور تکبر اس کے پاس تھا. اس چیز کو ختم کرو. کربلا والوں کا جب ذکر سن رہے تو کربلا والوں کا پیغام یہی ہے کہ مولا نے صرف معافی کی, forgive کیا, اور اپنے نام کے چکر کو ختم کرو کہ میرا نام ہو جائے, میرا نام. اگر کسی یتیم کو دے رہے تو سوائے تمہارے اور کسی کو نہیں معلوم ہونا چاہیے. یا جو لے رہا, جس کے پاس پہنچا رہے, کسی کے تھرو تم پہنچا رہے, تو اس کو یہ پابند کر دو کہ تمہارا نام نہ بولے وہ. اس کے بعد دیکھو کہ اس کا اجر کیا ہے. اس کے بعد 4 تاریخ مولا عباس کی تھی, 4 شعبان. کریم ابن کریم, جس کی کوئی خواہش دنیا میں پوری نہیں ہوئی, جو خاندان اہل بیت کا پہلا باب الحوائج ہے, جو خاندان اہل بیت کا پہلا باب المراد ہے, مولا ابو الفضل العباس. مولا عباس کی نظر دینا, مولا عباس کے نام پہ کسی غریب کو, یتیم کو دے دو. میں ایک جملے میں آگے بڑھا. 5 شعبان چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کا تاریخ تھی. میرے چوتھے امام کی 2 تاریخیں ہیں, ایک 15 جمادی الاول ہے اور ایک 5 شعبان ہے. یہ 5 شعبان یہ چوتھے امام کی ولادت کی تاریخ ہے, کہ جس نے اپنے اخلاق سے, اپنے بیہیویئر سے, کہ جس نے, میں اتنا جو یتیم بیوہ غریب کو بولتا ہوں نا, یہ سیرت امام میں اس لیے بولتا ہوں کہ چوتھے امام نے ایک ایسے بھوکے کو, جملے میرے غور سے سنو, ایک ایسے بھوکے کو, ایک ایسے پیاسے کو, کہ اگر کچھ اس کو روٹی نہ ملتی اور اس کی پیاس نہیں بجھتی, اس وقت پانی نہیں ملتا, تو وہ اس وقت ہلاک ہو جاتا تھا. بھوک اور پیاس سے وہ مر جاتا تھا اگر اس وقت اس کو روٹی نہیں ملتی اور پانی نہیں ملتا.
لیکن یہ کردار امام زین العابدین ہے، کردار امام زین العابدین ہے کہ ایک ایسے بھوکے کو، ایک ایسے پیاسے کو انہوں نے روٹی دے کر اور پانی دے کر ہمیشہ اس کو زندگی دے دی۔ وہ کون تھا پتہ ہے؟ کوئی مولا کا چاہنے والا نہیں تھا، کوئی مولا چوتھے امام کا یا ان کے بابا مولا حسین کا چاہنے والا نہیں تھا۔ پھر بول رہا چوتھے امام نے ایک ایسے کو زندگی دی، ایسے کی بھوک ختم کی اور پیاس سے اس کو زندگی دے دی جو امام کا چاہنے والا نہیں تھا، دشمن تھا، قاتل تھا۔ سگے بھائی جن کی ولادت کل ہے، شہزادے علی اکبر 6 بجے جس کی ولادت ہے، شہزادے علی اکبر کا قاتل حسین ابن نمیر، وہ ظالم اللہ اس پر عذاب نازل کرے، اس کو چوتھے امام نے اس کی بھوک ختم کی، اس کی پیاس ختم کر کے اس کو اس وقت زندگی دی۔ تو میں یہی تو کہہ رہا، یہ کردار معصومین ہے، یہ عابد بلرامی نہیں بول رہے، یہ معصومین کا کردار ہے، معصومین کی سیرت ہے، معصومین کی سنت ہے جو میں بول رہا۔ تو کم از کم ان ایام میں جو معصومین کے ایام ہیں، یہ ایام جو کربلا والوں کے ایام ہیں، ان کربلا والوں کے ایام میں یہی بول رہا، یہی ان کے دن ہے نا کہ ان کی زندگی کا اس پہلو کو لے کر آؤ، کسی یتیم کو دے دو، کسی بھوکے کی بھوک ختم کرو۔ اللہ تم کو کبھی بھوکا نہیں رکھے گا، اللہ کبھی تم کو پیاسا نہیں رکھے گا، اللہ تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں کرے گا۔ اگر تمہارے ذریعے کسی غریب تک کھانا جا رہا، تمہارے ذریعے کسی غریب تک کوئی سبیل ہو جا رہی، تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ، جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ کہ اللہ ہیز گیون یو توفیق، اللہ ہیز گیون یو توفیق۔ دعا کرو کہ اللہ ہم کو توفیق دے دے کہ ہم اس کے لیے کام کر دیں۔ یہ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اس کے بعد 5 تاریخ چوتھے امام کا تھا، 6 تاریخ شہزادے علی اکبر ہے، حسین کا جوان بیٹے کی ولادت کا مہینہ تھا۔ یہ کتنی بڑی بات، شہزادے علی اکبر۔ اور 7 آج جس کی میں یہ محفل پڑھ رہا، وہ حسن کا یتیم شہزادہ قاسم کی یہ ولادت کی تاریخ تھی جو آج میں آپ کے سامنے پڑھ۔ اب سنو، مولا قاسم، شہزادہ قاسم، یہ امام حسن ابن علی ہمارے دوسرے امام کے سیکنڈ سن تھے۔ پہلے بیٹے کا نام حسن مصنع کہا گیا کہ وہ بالکل شبیہ تھے مولا جناب قاسم کے 3 بھائی ہیں، بعض روایتوں میں 5 ہے، تو بہرحال میں 3 کی بات کر رہا۔ سب سے بڑے کا نام حسن تھا، ان کا نام ہی حسن رکھا گیا، حسن کے سامنے حسن رکھا گیا۔ کیوں؟ ان کو بولتے تھے حسن مصنع، عبداللہ نام ہے لیکن حسن مصنع بولتے تھے۔ کیوں بولتے تھے حسن مصنع؟ یہ مولا حسن کی شبیہ تھے، بالکل باپ کی شبیہ تھے، بالکل ایسا دکھتا تھا کہ مولا حسن کی جوانی ہے، مولا حسن کا بچپنا ہے، اسی لیے ان کو حسن مصنع بولتے تھے۔ یہ کربلا آئے تھے اور کربلا آنے کے بعد زخمی ہو گئے تھے، اور زخمی ہو کے یہ جو ہے واپس ہو گئے تھے۔ تو بہرحال وہ میں بحث میں نہیں جاتا۔ تو حسن مصنع بیٹے اور جناب قاسم ابن حسن اور ایک عبداللہ ابن حسن جو تیسرے بیٹے تھے، عبداللہ ابن حسن بھی کربلا میں شہید ہوئے، اور شہزادہ قاسم تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ اور آپ کی ایک بہن تھی، کئی بہنیں ہیں جس میں ایک بہن فاطمہ بنت حسن ابن علی ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بی بی فاطمہ جو ہے، یہ ان کا نکاح چوتھے امام سے ہوا تھا، انہیں اپنے فرسٹ کزن کے ساتھ، چچا زاد بھائی کے ساتھ، جناب فاطمہ بنت حسن ابن علی ابن امیر المومنین حسن ابن علی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تھا، جس سے 5ویں امام کی ولادت ہوئی۔ 5ویں امام کے جو والدہ ہے وہ مولا حسن کی بیٹی ہے، اور ہمارے چوتھے امام جو ہے مولا حسین کے بیٹے، تو 2 سے 5ویں امام دنیا میں آئے تھے۔ تو بہرحال تو ایک بیٹی ہے فاطمہ بنت، اور کئی بیٹیاں تھے مولا حسن کو، اور آپ کی والدہ کا نام، آپ کی مادر گرامی کا نام شہزادہ قاسم کے جناب ام فروا تھا۔ جناب ام فروا سے بی بی فاطمہ بھی ہے، اور جناب قاسم ابن حسن بھی، اور بھی بچے۔ تو یہ بڑی پاک اور پاکیزہ بی بی جناب ام فروا کہ جو مولا حسن کی زوجہ تھی، جن کے کئی واقعات آپ کو کربلا کے میں ملتے ہیں، آپ مصائب میں سنتے ہیں بی بی فاطمہ بی بی ام فروا کا ذکر۔ تو قاسم ابن حسن یہ شبیہ تھے میرے مولا سے بہت ملتے تھے، میرے مولا سے ان کا شباہت بہت تھی اپنے دادا کے ساتھ۔ دیکھیے جناب قاسم کی لائف جو ہے 13 ایئرز یا 14 ایئرز کے تھے جب آپ کربلا میں تھے۔ مختلف روایتیں، میں اس کی بحث میں نہیں جا رہا کہ کون سی روایت صحیح ہے کون سی روایت غلط، مجھے جانے ہی نہیں۔ 13 سال یا 14 سال کا سن، آپ کو اس بحث میں جا کے اپنے آپ کو الجھانا نہیں ہے۔ آپ کی ولادت 7 شعبان، پہلی شعبان شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، تیسری شعبان مولا حسین علیہ السلام،
چوتھی شعبان مولا عباس علیہ السلام، پانچویں شعبان ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، 6 شعبان شہزادے علی اکبر علیہ السلام، اور 7 شعبان شہزادے قاسم علیہ السلام۔ جناب قاسم کی پوری لائف کو اگر آپ دیکھو، 13-14 ایئرس کی زندگی کیا ہوتی ہے، لیکن یہ 13-14 ایئرس میں شہزادے نے وہ کام کیا کہ آپ اتنی ینگ ایج میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کئی چیزوں کو انہوں نے واضح کیا۔ جیسے قرآن مجید میں کئی آیتیں، پلیز غور سے سننا، قرآن مجید میں کئی آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں اور کئی متشابہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کئی محکم ہیں، کئی آیتیں کلیئر، بالکل کلیئر آنسر ہے، اور کئی آیتیں انکلیئر ہے، لیکن وقت کے ساتھ وہ کلیئر ہوتی گئی۔ آج کلیئر نہیں، قرآن کی آیت تو آ گئی، اللہ بہتر جانتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، معصومین بہتر جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے۔ ہمارے لیے وہ کلیئر ہوتی گئی وقت کے ساتھ، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 50 سال، 100 سال، 200 سال، یہ پھر وقت کے ساتھ کلیئر ہوتی گئی۔ جس میں قرآن مجید کی کئی آیتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو بڑی مشہور ہے، میں بہت ہی پڑھتا ہوں یہ آیت کو، اور بڑی مشہور ہے، بہت کلیئر آیت ہے۔ آج جشن کا ماحول ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا۔ جس مشہور آیت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ بڑی مشہور آیت ہے قرآن کی، ہر بچہ جانتا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ ویری ویری کلیئر اس میں میسج ہے، ویری ویری کلیئر میسج ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ سنو، میں ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس نے یہ کہا موت کا ٹیسٹ ہر انسان کو چکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ مومن کو نہیں چکھنا، مومن کو ٹیسٹ نہیں آئے گا، کافر کو نہیں، ہر انسان جو دنیا میں آیا اس کو موت کا ٹیسٹ چکھنا لازم ہے۔ اس نے مطلب کیا ہے کہ موت اس تک پہنچے گی 100%۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو۔ تو اب یہ کیسے معلوم ہو کہ موت کا ذائقہ کیا ہے، موت کا ٹیسٹ کیا ہے؟ اللہ بول رہا ہے کہ موت میں ٹیسٹ ہے، ویری ویری کلیئر ہے۔ ظاہری طور پر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ موت میں ایک ٹیسٹ ہے، ذائقہ ہے، اور دنیا میں ہم وہی چیز کھاتے ہیں۔ بامبے کی مثال کے طور پہ، بامبے کی آپ کی بریانی ہے، وہی کھائیں گے۔ حیدرآباد کی بریانی ہے، دہلی کی ناری، مثال ذرا کھانے کے بعد جشن پڑا اس لیے۔ لکھنؤ کے کباب ہے، ہر جگہ کا ایک نیا ٹیسٹ ہے، ہر جگہ کے گجرات کے ایک الگ فوڈ ہے۔ ہر آدمی ٹیسٹی فوڈ کھاتا ہے، کوئی آدمی جو ٹیسٹ لیس ہوتی جو ڈش وہ نہیں لیتا۔ وہی ریسٹورانٹس چلتی ہے، وہی ریسٹورانٹس کا نام ہوتا ہے۔ ہر ریسٹورانٹ میں کوئی ایک ڈش ان کی اسپیشل ہوتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کی وہ ڈش بہت ٹیسٹی ہے۔ جب وہ سامنے آئے گی تو انسان اسی کی طرف آگے بڑھے گا۔ ایک انسان کا نیچر ہے، ایک انسان کی فطرت ہے کہ ٹیسٹی چیز کھائے گا، جو ٹیسٹ لیس ہے وہ نہیں کھائے گا۔ تو اور اللہ کیا کہہ رہا کہ تم دنیا میں ٹیسٹی چیز پسند کرتے نا، میٹھی چیز پسند کرتے نا، تم اچھی مزے کی چیز پسند کرتے نا، چلو میں تم کو، موت تو برق ہے، موت تو سب کو ہی آنا ہے، تو میں موت میں بھی ٹیسٹ رکھتا ہوں، موت میں بھی میں ٹیسٹ رکھوں گا۔ لیکن ہم کو کیسے معلوم؟ آپ گھبرائے نہیں، میں کوئی موت کی بات نہیں کر رہا، میں محفل پڑھ رہا، جشن پڑھ رہا، میں شہزادہ قاسم کے اوپر بول رہا کہ ایک بڑی آیت کے انہوں نے واضح کیا۔ موت میں ٹیسٹ کیا ہوگا؟ کیا باپ آگے بیٹے کو بولتا ہے کہ بیٹا بڑی اچھی میٹھی سویٹ موت تھی؟ کیا ماں آگے بیٹی کو بولتی ہے مرنے کے بعد؟ کسی کو کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے آرام باغ میں ان کو دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد وہ آگے فرسٹ نائٹ بولے او مائی سن، بہترین موت تھی، ویری ویری سویٹ، ویری ویری ٹیسٹی۔ مرنے والا آگے بولتا ہی نہیں کہ اتنی میٹھی موت تھی۔ یہ ایک ایسا سیکرٹ ہے اللہ کا، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کو موت کیا ہے۔ موت آئی تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ موت کیا ہے۔ اب یہ آیت بول رہی کہ موت میں ٹیسٹ ہے، اللہ بول رہا موت میں ٹیسٹ ہے۔ ہاؤ وی نو کہ موت میں ٹیسٹ کیا ہوگا؟ ہاؤ وی نو؟ میں نے ابھی کیا کہا، قرآن کی کئی آیتیں کلیئر ہیں اور کئی آیتیں انکلیئر ہیں، کئی متشابہ ہے، کئی محکم ہے۔ جو محکم ہے وہ کلیئر ہے، جو متشابہ ہے وہ انکلیئر ہے۔ یہ ایک آیت ایسی ہے قرآن میں، پلیز غور سے سننا، شہزادہ قاسم کی محفل پڑھ رہا۔ یہ ایک آیت ایسی ہے کہ جو آلموسٹ 50 ایئرس کے بعد، پھر بول رہا، آلموسٹ 50 ایئرس کے بعد یہ آیت کلیئر ہوئی۔ لوگوں کو پتا چلا کہ موت میں ٹیسٹ کیا ہے، لوگوں کو معلوم ہوا کہ موت میں ذائقہ کیا ہے، کلیئر ذائقہ، کلیئر۔ کئی معصومین کے ارشادات ہیں موت میٹھی ہوگی، یہ ہوگی، لیکن جو کلیئر، بالکل کرسٹل کلیئر جیسا بولتے ہیں نا، ہر چیز ٹرانسپیرنٹ اور کلیئر، وہ شہزادہ قاسم نے کہا کہ پتا چل گیا کہ اس موت میں موت آئے گی تو کیسے آئے گی وہ بتا دیا، کس کی محبت میں آئے گی وہ بتایا۔ پلیز غور سے سنو، کس کی محبت میں آئے گی شہزادے نے وہ بتایا
کیا بتا کہ اگر کہ کتنی میٹھی کتنی سویٹ موت ہو سکتی. جب شب عاشور مولا، میں مسائل نہیں پڑھ، شب عاشور جب مولا حسین نے جب اپنی لسٹ سنا رہے تھے شہدائے کربلا کی، مشہور روایت شہدائے کربلا کی لسٹ بتا رہے تھے کہ کل یہ شہید ہوگا، یہ شہید ہوگا، یہ شہید ہوگا، یہ شہید. تو اس وقت میرے مولا حسین نے کہا تھا، جب لسٹ سنا رہے تھے تو مولا حسن کا یتیم شہزادہ قاسم کھڑے ہوئے، چاند کی چارہ چہرہ تھا، حسین و خوبصورت چہرہ، اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے شہزادے. میں نے کہا نا ابھی آپ کا مولا کی جوانی ہے، مولا کا لڑکپن ہے. میرے مولا کتنے حسین تھے کہ مولا کے حسن کا کوئی اندازہ لگا سکتا کہ کتنا حسین تھا. اللہ کا نام ہے جمیل. جمیل، اللہ حسین ہے، اللہ خوبصورت ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اللہ سے آپ کسی کو کمپیئر نہیں کر، وہ اتنا حسین ہو سکتا نہیں. اللہ کا نام ہے جمیل. جمیل، اللہ حسین ہے. تب ہم کو کیسے معلوم کہ اللہ کتنا حسین ہے؟ امام علی علیہ السلام کو دیکھو، اللہ کے حسن کو پہچانو. مولا علی کے لیے اس لیے کہا گیا یہ وجہ اللہ ہے، وجہ اللہ، یہ اللہ کا چہرہ ہے. اتنے حسین تھے مولا، اتنے، میرے 2 منٹ سن لو، مولا کے لیے بھی اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ دشمن سے دشمن بھی جو مولا کا تھا، میں نام نہیں لے رہا، اللہ مولا کے دشمنوں پہ عذاب نازل کرے، جو دشمن سے دشمن تھے مولا کے، وہ بھی کبھی امام علی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے تھے. میں نے بہت بڑی بات کرا، میں محفل پڑھ رہا، دشمن سے دشمن بھی ہے، لیکن کبھی مولا علی کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، آپ جیسا کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے نا، کبھی نہیں کہ مجال نہیں تھی کہ مولا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ علی کی آنکھوں میں کوئی آنکھیں ڈالی نہیں، عین اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے. جب بھی دشمن بات کرتا تھا علی سے سر کو جھکا کے بات کرتا، نگاہوں کو نیچے کر کے بات کرتا. یہ اس لیے کہ امام علی کو کہتے کہ جلال پروردگار کا بھی مظہر ہے.